الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہیں. لا تعداد درود و سلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. بارہا مرتبہ آپ خطبات میں، تقاریر میں سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لازم ہے. تقاریر کے اندر، جلسوں کے اندر سبحان اللہ نعرے لگانا یہ جائز نہیں. درود شریف کا جواب دینا، جب نام آئے تو محمد الرسول اللہ آگے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جلسوں میں بھی جائز ہے، اور جمعے کے اندر جہاں بات کرنا منع ہے، سب کچھ منع ہے، لیکن جب میرے پیارے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی اجازت ہے. تو پڑھا کریں، خاموش نہ رہا کریں، کیونکہ خاموش رہنے والا، نہ پڑھنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. حدیث معروف ہے نا، آپ نے سنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا آمین کہا، دوسری پہ پاؤں رکھا آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین کہا. جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک بات یہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا اور کہا کہ ان سے کہیے کہ جب آپ کا نام آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بندہ نہ پڑھے اس پر اللہ کی لعنت ہو. اللہ کی بھی لعنت، جبرائیل علیہ السلام کی بھی لعنت، اور ہمارے نبی کی بھی لعنت. تو کتنا بڑا گناہ ہے خاموش رہنا، اور پڑھنے کا کتنا بڑا اجر ہے.
زندگی باقی تو انشاءاللہ ایک پورا جمعہ اس موضوع سے اس حوالے سے پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کس سے ڈر جاؤ؟ اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ خوف 5 قسم کا ہے۔ پہلا خوف ہے جسے خوف طبی کہتے ہیں۔ انسان کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے، انسان کو گہرائی سے ڈر لگتا ہے، انسان کو جانوروں سے ڈر لگتا ہے، انسان کو ایسی چیزوں سے ڈر لگتا ہے جو عام طور پر ہیں کسی بندے سے، یا کوئی جیسے ابھی 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ ایسا ڈر اگر کسی کے دل میں ہے تو یہ طبی ڈر ہے، اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے، اللہ کی پکڑ نہیں ہے۔ میرا سبق انشاءاللہ میں کوشش کروں گا توجہ سے سناؤں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سننے والی معززات مکرمات اسلامی ماں اور بہنیں بھی اس سبق کو انشاءاللہ توجہ سے سنیں گی۔ پہلا خوف تو یہ ہے طبی خوف، کسی چیز سے ڈرنا، اس پہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے۔ دوسرا خوف ہے وہمی خوف، اگر میں نے یہ کام ایسا کیا تو ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، اگر میں نے یہ کام ایسا کر دیا تو ہو سکتا ہے اس کا مسئلہ الٹا ہو جائے، یعنی اللہ کی ذات پہ یقین نہ ہونا، اللہ کی ذات پہ یقین کا نہ ہونا، وہم میں مبتلا رہنا، اسے کہتے ہیں وہمی خوف، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے وہم کا۔ وہم کا دوسرا نام ہے بزدلی، وہم کا دوسرا نام ہے بے یقینی، کہ رب کی ذات پر یقین کا نہ ہونا اور ہر وقت وہم میں رہنا کہ ہو سکتا ہے یہ کام ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو، کام کر تو رہا ہوں پتہ نہیں نیکی ملے یا نہ ملے، ہو سکتا ہے نیکی اس میں ہو یا نہ ہو۔ یہ جو وہم ہے یہ دوسرا خوف کا نام ہے وہمی، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وہم نہیں پالنا ہے، اللہ کی ذات پہ کیا کرنا ہے؟ یقین کرنا ہے۔ تیسرا خوف ہے حرام خوف۔ یہ کون سا ہے؟ میدان جہاد میں کھڑا ہوا ہے، لڑنے گیا ہے، اس ڈر سے وہاں سے بھاگ آیا کہ کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دے۔ گیا کیا کرنے تھا؟ جہاد میں لڑنے، اس ڈر سے دم دبا کر بھاگ آیا کہ یہ مجھے مار ڈالے گا، اب تک میں نے تو قتل کیے بہت سارے کافر، اب میرے اوپر حملہ ہونے والا تو لہٰذا نکلوں اور بھاگ جاؤں۔ دم دبا کر بھاگ آنا، اسے کہتے ہیں حرام خوف۔ دوسرا معنی نیکی کی بات کی تلقین کرنا، کسی کو نیکی کا درس دینا، اس سے ڈرنا کہ یار اس کو نیکی کی بات بولوں گا تو پتہ نہیں برا نہ منا جائے، پتہ نہیں یہ مانے یا نہ مانے، تو نیکی کا حکم دینے سے ڈرنا، نہ بتانا، چھپا لینا، یہ حرام خوف ہے۔ کسی کو برائی سے نہ روکنا، جانتا ہوں کہ میں اس کو ہاتھ سے روک سکتا ہوں، نہیں تو زبان سے روک سکتا ہوں، میں سمجھا سکتا ہوں، پھر بھی اس کو برائی سے نہ روکنا، خاموش رہ جانا، اسے کہتے ہیں حرام خوف۔ تیسرا خوف ہے اعتقادی۔ اعتقادی خوف یہ ہے کہ میں نے ایسا نہ کیا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ مثال کے طور پر آج کل کیا، یہ بہت پرانا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، یہ میں نے آپ کو پوسٹ بھیجی ہے، یہ 30 بندوں کو بھیجو گے تیسرے دن خوشخبری مل جائے گی، نہیں بھیجو گے تو مر جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، مال لٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ہم فوری 30 بندوں کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ اعتقادی خوف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایسا کرتے ہیں نا، جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، یہ چیز بھیجی ہے، رات خواب میں آئی ہے، لہٰذا اس کو 10 بندوں میں فارورڈ کرو گے، تیسرے دن خوشخبری مل جائے گی، نہیں کرو گے تو تمہارا مال بھی تباہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، ایسا نہیں یقین آ رہا تو نہیں بھیجو، پتہ چل جائے گا۔ اس طرح کی پوسٹیں ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں اعتقادی خوف، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ 5واں خوف ہے اللہ کی وعیدوں سے خوف، جو سب سے اہم ہے اور ایمانی ہے، جس پہ انشاءاللہ ہم چند جو ٹائم ہے اس میں انشاءاللہ اس سبق کو دہرائیں گے، جو آج کا ہمارا سبق ہے۔ اللہ کی وعیدوں کا خوف،
اللہ तबारक व तआला ने फरमाया नमाज ना पढ़ने वाला क्या है, गुनाहगार है। नमाज छोड़ने वाला मुनाफिक है, नमाज छोड़ने वाला काफिर है, नमाज में सुस्ती करने वाला मुनाफिक है। फरमाया ना अल्लाह तबारक व तआला ने। अब इतनी बड़ी वईद को सुनकर भी अल्लाह का खौफ जिसके दिल में आ गया, सुना और खौफ आ गया, इसका खौफ हकीकी है। नमाज नहीं पढ़ेंगे जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह की वईद है। इताअत रसूल नहीं करेंगे जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह की वईद है। तो ये जो खौफ है, ये डर हर बंदे के दिल में होना चाहिए। और ये खौफ इलाही, खशियत इलाही इंसान को दुनिया के अंदर भी कामयाब करता है और आखिरत के अंदर भी कामयाब है। इस खौफ के ऊपर इंशाअल्लाह हम चंद मिनट गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, हक़्क़ तुक़ातिह, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला से डरने का हक है। अगर दुनिया के मामलात को देखें, मैंने कोई जानवर पाला है, बैल पाला है अपने इस्तेमाल के लिए, वो मेरी बात नहीं मानता, शौक़ियाँ दिखाता है, खा भी रहा है, पिला भी रहा हूँ, पानी भी पिला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, वो मेरी बात नहीं मानता, उसके अंदर मेरा डर ही नहीं उसको, और वो जो है ना मेरी कोई बात नहीं मानता, बेलगाम घोड़ा है, बेलगाम बैल है, बेलगाम डग्गा है, मेरे किसी काम का, रखूँगा मैं उसे, खूंटे से बांधूँगा? हम यही कहेंगे कि इसका कौन सा मेरे साथ खूंटा साझा है जब मेरे काम का ही नहीं, तो लिहाजा ये बेकार है। एक जानवर हम पालते हैं, वो हमारा कहना ना माने, हमारे किसी काम का नहीं, और हम उसको अपने पास रखना पसंद नहीं करते। और जिस रब्बुल आलमीन ने इंसान को ये ज़िंदगी अता फ़रमाई, इंसान को ये ताकत अता फ़रमाई, इंसान को अक़ल और शऊर अता फ़रमाई, कहीं 4 कस्में, कहीं 5-5 कस्में खाकर रब ने फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बड़ा ही खूबसूरत बनाया है, ताकतवर बनाया है, अक्लमंद बनाया है, शऊर वाला बनाया है। इतने इनामात के बाद भी जो बंदा अल्लाह से नहीं डरता, उस बंदे को दुनिया में जीने का कोई हक है? और अल्लाह तबारक व तआला कितने नाराज़ होते होंगे। इंसान लूला है, कोई मसला नहीं, इंसान लंगड़ा है, कोई मसला नहीं, इंसान आँखों से अंधा है, कोई मसला नहीं, इंसान आँखों कानों से बहरा है, कोई मसला नहीं, चलने फिरने से कासिर है, कोई मसला नहीं, लेकिन ये सारे ऐब होने के बावजूद रब का फरमाबरदार है, रब से डरता है, खशियत इलाही उसके दिल के अंदर है। सब कुछ नहीं है, खशियत इलाही इसके दिल के अंदर है, ये बंदा कामयाब है। जिसके पास ये सब कुछ मौजूद है, ताकतवर है, तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा है, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक कोई ऐब नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन इसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, खशियत इलाही नहीं है, ये मुर्दा है। जब अल्लाह का खौफ ही नहीं, वो बंदा किसी काम का है? वो बुराई करने से बाज आएगा, बुराई को छोड़ने के लिए तैयार होगा, वो नेकी करने के लिए आगे बढ़ेगा? उसको डर ही नहीं, किसी चीज़ का पता ही नहीं उसको, उसने डरना ही नहीं है। तो जब डर नहीं है तो वो बंदा कोई काम का नहीं है। खशियत इलाही अपने अंदर पैदा करें। नमाज नहीं पढ़ते, 5 अज़ानें हो जाती हैं, हमें नमाज की फ़िक्र ही नहीं, तो ये खशियत इलाही है? नहीं है। 2-4 अहदीस से इंशाअल्लाह वाक़यात आपके सामने रखूँगा। दुनियावी गुफ्तगू प्रोग्रामों में, जलसों में चलती रहती है, या मुख्तसर वक्त होता है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र में जा रहे हैं। बाज़ रिवायात में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र आता है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं, देखा एक बच्चा चरवाहा बकरियाँ चरा रहा। सोच में आई, ख्याल आया जहन में कि आया इसको आज़मा क्यों ना लूँ। उसके पास गए, या ग़ुलाम, बुलाया, कहा जी, कहा बात ऐसी है, ये बकरियाँ किसकी हैं? कहा जी मैं मुला ग़ुलाम हूँ और इनको चरा रहा हूँ। अच्छा ऐसा करो, एक बकरी मुझे दे दो, जो मार्केट में कीमत है उसकी आधी कीमत मुझसे ले लो और पैसे अपनी जेब में रख लो, मालिक को कौन सा पता है। उसने कहा मैं अपने मालिक से जिसकी बकरियाँ हैं मैं उसके साथ धोखा नहीं करूँगा,
میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ بکریوں کا مالک تو نہیں دیکھ رہا۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لفظ کہنا تھا، بچے نے انگلی اٹھائی، ثم این اللہ، اے عبداللہ، آنے والے بھائی بلایا، انکل بلایا، جو بھی بلایا، ثم این اللہ، مجھے اتنا بتا دیجئے یہ مالک تو نہیں دیکھ رہا جس کی بکری ہیں، اسے معلوم نہیں، ایک سوال کا جواب آپ دے دیجئے، ثم این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اگر آپ یہ بتا دیں کہ اللہ بھی نہیں دیکھ رہا، اللہ کو بھی نہیں معلوم، آپ بکری لے جائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، گھر جا رہے ہیں، دوہرا رہے ہیں، ثم این اللہ، ثم این اللہ، ثم این اللہ، آنکھوں میں آنسو ہیں اور یہ لفظ دہرائے جا رہے ہیں، ثم این اللہ، ثم این اللہ۔ ٹریس کیا، اس کے مالک کو ڈھونڈا، اس کے مالک کو جا کے بولا کہ یہ غلام جو تمہارا بکریاں چرا رہا ہے، یہ غلام مجھے چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، یہ میرا غلام بڑا وفادار ہے، میں نہیں بیچوں گا۔ کہا منہ بولی قیمت بول، منہ بولی قیمت ادا کی، غلام کو خریدا، اپنے پاس بٹھایا، کہا بچے تیرا یہ لفظ ثم این اللہ، میں نے تمہیں اس سے خرید لیا، اب میرے غلام ہو، اب یہ لفظ جو تم نے کہا تھا ثم این اللہ، ثم این اللہ، اس نے میرے دل کو ایسی چوٹ دی ہے، اس لفظ کے بدلے جا میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ آج ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے؟ ہم راستے میں جا رہے ہیں، 1000 روپیہ ملے، فوری اٹھا کے دیکھتے، جیب میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اللہ چھپر پاڑ کے دیتا ہے جب بھی دیتا ہے، ایسے کہتے ہیں نا، اللہ جب بھی دیتا ہے چھپر پاڑ کے دیتا ہے۔ پتہ ہے سامنے والا مولوی صاحب جا رہا ہے، اسی کا یہ سامنے والا بندے کا ابھی گھرا ہے، دیکھ رہا ہوں اس کا گھرا ہے، اٹھا کے جیب میں ڈال دیا، واہ اللہ تعالیٰ اس کی جیب سے گرنا تھا، میرے ہاتھ میں آنا تھا، اللہ چھپر پاڑ کے دیتا ہے۔ بچہ کو چیز اٹھا کے لایا، ابا جی یہ فلاں جگہ پہ پڑی تھی، اس کو پیچھے والے کمرے میں چھپا دے، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے دل میں خوف ہے، یہ ہمارے دل میں ڈر ہے۔ کیا ایسا ڈر اللہ کو قبول ہے؟ بیٹا آدم علیہ السلام کا کیوں نہ ہو، بیٹا نبی کا کیوں نہ ہو، بیٹا ولی کا کیوں نہ ہو، جس کے دل میں رب کا ڈر نہیں ہے، خلوص الہیت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، رب کو کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی کہ نہیں کی تھی نا، حابیل اور قابیل نے قربانی کی۔ اللہ نے ایک کی قربانی قبول کر لی، ایک کی قربانی قبول نہیں کی۔ اللہ ایک کی قربانی قبول کیوں نہیں کی؟ اللہ کہتا ہے ہمارے بھی کچھ مقاصد ہیں، ہمارے بھی کچھ اصول ہیں، ہمارے بھی کچھ طریقے ہیں، اس کی قربانی خالص اللہ کی رضا نہیں تھی، خشیت الہی نہیں تھی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کے دل میں خشیت الہی تھی، اللہ کے لیے خالص اس کی نیت تھی، ہم نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ خشیت الہی جس کے دل کے اندر بیٹھ گیا، وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ دوسری بات، عبداللہ بن مبارک، نام سنا ہوگا رحمہ اللہ، ان کے والد کا نام تھا مبارک، مالی تھے، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، باغ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ باغ کے مالک نے ایک دن کہا کہ باغ سے کچھ انار توڑ کے لاؤ۔ انار توڑ کے لایا، پہلا کھایا وہ بھی کھٹا، دوسرا منگوایا وہ بھی کھٹا، تیسرا منگوایا وہ بھی کھٹا۔ کہنے لگے تمہیں اتنے سال ہو گئے اس باغ کی خدمت کرتے ہوئے، تمہیں ابھی تک یہ پہچان نہیں ہوئی کہ کون سا پھل میٹھا ہے اور کون سا کھٹا ہے، کون سا بوٹا میٹھا ہے اور کون سا بوٹا کھٹا ہے۔ مبارک کہتے ہیں آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا تھا، ٹائم پہ پانی دیا، ٹائم پہ خیال رکھا، کھانے کی اجازت نہیں تھی، میں نے آج تک آپ کی اجازت کے بغیر ایک پھل بھی توڑ کے نہیں کھایا۔ یہ کیا ہے؟ خشیت الہی ہے۔ ہمیں کہ 2 منٹ کے لیے دکان پہ بٹھا کے جائے، واپس آتے گلہ خالی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ایمان اتنے مضبوط ہیں، اور کچھ نہیں تو دیکھتے ہیں جہاں سے کوشش ہو سکے، جہاں سے وقت مل جائے بس کام ہو جائے۔
حتیٰ کہ دور چلے جائیں، باتیں دور چلی جائیں، یہ مسجد میں آنے والی چپلیں بھی ہماری محفوظ نہیں ہیں، ہم چھپا چھپا کے اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ مسجد سے چپلیں چوری ہو جاتی ہیں۔ یہ کیسا خشیت الہی ہے، یہ کیسا رب کا ڈر ہمارے دل کے اندر ہے، کیسا ڈر ہے۔ ڈر بھی ہے چوری بھی کر رہا ہوں، ڈر بھی ہے سود بھی کھا رہا ہوں، ڈر بھی ہے رشوت سے باز نہیں آتا ہوں، ڈر بھی ہے زنا سے باز نہیں آتا ہوں، اللہ کا ڈر بھی ہے یتیموں کا مال کھا رہا ہوں، اللہ کا ڈر بھی ہے بیٹیوں کا مال کھا رہا ہوں، اللہ کا ڈر بھی ہے والدین کی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ کا ڈر بھی ہے سارے کام کیے جا رہا ہوں، اللہ کا ڈر پھر بھی دل کے اندر ہے۔ یہ کیسا ڈر ہے ہمارے دل میں؟ یہ ڈر نہیں ہے، یہ ہڈ حرامی ہے، اور یاد رکھیے گا ہڈ حرامی کی بڑی سخت سزا ہے۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسا تقوی، پرہیزگاری، خشیت الہی اللہ عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بعض میں آتا ہے کہ ایک بندے نے دوسرے کو زمین بیچی۔ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے کہ ایک بندے نے دوسرے کو مکان بیچا، گھر بیچا، اس نے گھر خریدا، جب گھر خریدا صفائی شفائی کرنے لگا، سارا سسٹم کیا، تو سونے کا مٹکا اس کو گھر کے اندر سے ملا۔ کس کا مٹکا ملا؟ سونے کا۔ اور ہمیں کسی کا 100,000 مل جائے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ پہلے سن چکے ہیں اور حالات آپ بھی جانتے ہیں، ہم احادیث کی طرف آتے ہیں۔ سونے کا مٹکا اٹھایا اور اس بندے کے گھر پہ چلا گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ جی سونے کا مٹکا آپ کے گھر سے برآمد ہوا ہے، جو آپ کا تھا میں نے خریدا ہے، ہو سکتا ہے آپ بھول گئے ہوں، کہیں رکھا ہو آپ کو یاد نہ رہا ہو، یہ آپ کی امانت ہے، سونے کا مٹکا لے لیجیے۔ اس نے کہا یہ سونے کا مٹکا میرا نہیں تیرا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے گھر میں رکھا ہے، میرے ابا نے رکھا، اجداد نے رکھا، کس نے رکھا، رکھا نہیں رکھا، مجھے علم ہی نہیں جس چیز کا، میں اس کو کیوں لوں؟ میں نے گھر بیچا، گھر کے اندر سارا سامان آپ کا تھا، جو کچھ تھا میں نے آپ کے حوالے کیا تھا، لہٰذا یہ مٹکا تیرا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے تیرا ہے، وہ کہہ رہا ہے تیرا ہے، اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ میری ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اور مولوی صاحب نے جمعہ پڑھایا، پونا گھنٹہ جمعہ پڑھایا خشیت الہی پہ، پورا جمعہ پڑھایا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ جمعہ پڑھانے کے بعد جیب سے 5,000 کا نوٹ نکالا، کہا یار یہ کس کا ہے؟ 10 بندے کھڑے ہو گئے ہمارا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، جمعے میں آنے سے پہلے بیوی نے دیا تھا سامان لے کے آنا جمعے کے بعد۔ ہماری تو یہ حالت ہے کہ پورا خطبہ ہم نے سن لیا، جھوٹ نہیں بولنا، اور جمعے کے بعد مولوی صاحب اپنی جیب سے پیسے نکال کے پوچھ رہے کس کے ہیں؟ 10 بندے کھڑے ہو گئے ہمارا ہے۔ ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے، مجھ سمیت۔ اللہ ہمیں خشیت الہی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جھگڑا چل رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ سونے کا مٹکا تیرا ہے، وہ کہتا ہے یہ سونے کا مٹکا تیرا ہے، وہ کہتا ہے گھر تیرا تھا، میں نے گھر خریدا ہے، مال نہیں خریدا، وہ کہتا ہے میں نے گھر بھی دیا تھا، سب کچھ دیا، یہ مٹکا مجھے علم ہی نہیں کہ میرے گھر میں کیسے آیا، کب آیا، کہاں سے آیا، میں اس کو کیسے لوں۔ وہ کہتا ہے میں نہیں لے رہا مٹکا، میں نے صرف گھر خریدا ہے، مٹکا لے لیا، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں مٹکا اس لیے نہیں لے رہا، میں نے گھر بیچ دیا، سب کچھ تمہیں دے دیا، اب یہ میرا ہے ہی نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں، میں نے لے لیا، تو رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کسی فیصلہ کرنے والے کے پاس گئے، بعض لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لیتے ہیں لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی۔ کسی فیصل کے پاس، قاضی کے پاس گئے فیصلہ کرانے، وہ بھی سوچ میں پڑ گیا تو کروں کیا؟ اللہ نے اس کے ذہن میں بات ڈالی، اس نے کہا یہ بتاؤ تمہاری اولاد ہے دونوں کی؟ جی، ایک نے کہا میری بیٹی ہے، دوسرے نے کہا میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا ایسا کرو، جب آپس میں مالداری کی خریداری بھی کر لی تو آپس میں رشتہ دار بن جاؤ، اور یہ مٹکا ان کو دے دو، نہ آپ کی ٹینشن نہ ان کی ٹینشن، دونوں بیٹیوں کے آپس میں شادی کر دی، آپس میں رشتہ دار بن گئے، مٹکا اٹھایا بیٹے بیٹی کے حوالے کر دیا، یہ آپ کا فیصلہ ہو گیا۔ آج یہ خشیت الہی ہمارے اندر ہے، یہ رب کا خوف پیدا کیجئے، یہ نچوڑ ہے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، آپ چوری سے باز آ جائیں گے، آپ سود سے باز آ جائیں گے، آپ رشوت سے باز آ جائیں گے، آپ زنا سے باز آ جائیں گے، آپ ڈکیٹی سے، ہر وہ کام جو برائی کا کام ہے اس کو کرنے سے پہلے آپ کے دل میں ڈر آئے گا، تو کس کا آئے گا؟
اللہ کا۔ نہ مجھے یہ بتائیں، بند دروازے ہوں، بند دروازے ہوں، عزیز مصر ہو، کوئی عام لڑکی بھی نہ ہو، عزیز مصر ہو، اور مفسرین نے لکھا ہے اس وقت کی خوبصورت سے خوبصورت کی عورت تھی تو عزیز مصر تھی۔ دروازے بھی بند ہوں، معاملہ بھی خلوت کا ہو، ہر طرف کوئی بند ہیں دروازے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور زلیخا کہے یوسف کو کہ وقالت حیت لک واستبق الابواب، دروازے بند کر دیے، دروازوں کو تالے لگا دیے، اب کہنے لگی وقالت حیت لک، ذرا آنا میرے ساتھ برائی کرنے کے لیے۔ موقع تھا کہ نہیں تھا؟ ہم چھوڑتے ہیں؟ ہم تو گلی میں عصر کے بعد بیٹھتے ہی اسی مقصد سے ہیں۔ نہیں یار، اپنے گھر کے آگے بیٹھے میں کون سا مسئلہ ہے، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے، بیٹھے کس مقصد کے لیے ہو؟ قال وقالت حیت لک، یوسف علیہ السلام نے یوں، اس وقت نبی نہیں بنے تھے، نبوت نہیں ملی تھی، یوسف علیہ السلام نے یوں ہاتھ اٹھایا، قال معاذ اللہ، اللہ اللہ، قال معاذ اللہ، اللہ کا ڈر میرے دل کے اندر ہے، اللہ کا خوف میرے دل کے اندر ہے۔ دوڑے دروازے کی طرف، یہ دوڑتے چلے گئے، رب دروازے توڑتا چلا گیا، کھولتا چلا گیا، یہ دروازے کھلتے چلے گئے، یوسف علیہ السلام دوڑتے چلے گئے۔ آج بھی خشیت الہی پیدا کریں تو اللہ موقع بھی بنا دیتا ہے، پر شرط یہ ہے کہ خشیت الہی دل میں ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو کوئی کام نہیں ہے۔ خشیت الہی دل میں تھی، دروازے کی طرف دوڑے، دروازے کھلتے چلے گئے، یہ پیچھے بھاگ رہی ہے، پیچھے سے قمیض پکڑی، قمیض پھٹ گئی، دروازے پہ پہنچے، سامنے عزیز مصر بندہ موجود ہے، عزیز مصر کو بلایا گیا، حاضری لگ گئی، ہاں بھی کیا مسئلہ ہے؟ یہ فوری مکر گئی، کہنے لگی یہ تو میرے ساتھ برائی کرنے کے لیے تھا، یہ تو میں اس بڑی مشکل سے اس سے جان بچائی ہے۔ فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا، بادشاہ سلامات، ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین، دیکھیے اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو قصور زلیخا کا ہے، قمیض آگے سے پھٹی ہے وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے فصدقت فهو من الكاذبین، اگر آگے سے پھٹی ہے تو قصور یوسف کا ہے۔ جب قمیض کو دیکھا فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، فیصلہ کرنے والے نے کہا بادشاہ سلامت مرضی آپ کی ہے، قصور زلیخا کا ہے۔ پھر کہا یوسف اعرض عن ھذا، بادشاہ کی بیوی ہے، اعرض عن ھذا، درگزر کر دے، انک کنت من الخاطئین، اپنے گھر والی کو کہنے لگا غلطی تیری ہے، نیت تیری خراب تھی، یوسف پاک تھا۔ یہ خشیت الہی دل کے اندر پیدا کیجئے، جب خشیت الہی دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، رب ایسا انسان کو بنا دیتا ہے، انسان خود تو کامیاب ہوتا ہے، اللہ اولاد بھی فرما بردار عطا کرتا ہے۔ جو ابھی میں نے واقعہ سنایا تھا مبارک کا، جو تھوڑا سا میں نے چھوڑ دیا، بات آگے چلی گئی کہ میں مالی تھا، مجھے حفاظت کی نگرانی تھی، کھانے کی اجازت نہیں تھی، بیٹی کے پاس گئے، کہا ایسا بندہ میرے پاس خدمت کرنے والا، یہ معاملہ یہ، بیٹی نے کہا سر آنکھوں پر ہے، شادی کر دی، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام دنیا جانتی ہے، طلباء جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، جن کا نام ہے عبداللہ بن مبارک۔ عبداللہ بن، یہ وہ عبداللہ بن مبارک ہیں۔ پڑوسی نے بولا میں اپنا مکان ڈبل قیمت میں بیچ رہا ہوں، اپنا مکان ڈبل قیمت میں بیچ رہا ہوں۔ ارے یار ڈبل قیمت میں کیوں بیچ رہا ہے؟ 10,000 درہم کا ہے، 20,000 درہم میں کیوں بیچ رہا ہے؟ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا 10,000 درہم مکان کی قیمت ہے، 10,000 درہم عبداللہ بن مبارک کے پڑوسی ہونے کی قیمت ہے۔ اللہ اکبر، پڑوسی اللہ ایسا عطا فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے گھر سے لے کر 40 گھروں تک پڑوسی ہوتا ہے۔ یہ میرا گھر ہے، میرے گھر سے اس طرف نگاہ دورائیں تو 40 گھر میرے پڑوسی ہیں، اس طرف نگاہ دورائیں تو 40 گھر میرے پڑوسی ہیں۔ ہمارے برابر والے گھر میں میت پڑی ہوتی ہے، ہمارے گھر میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، یہ ہم پڑوسی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، گھر میں سالن بھی بناتے ہو اس کے اندر بھی شوربہ زیادہ کر دیا کرو، تمہارے پڑوسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کہا 10,000 قیمت مکان کی ہے، 10 اوپر جو لے رہا ہوں، یہ عبداللہ بن مبارک کا پڑوسی ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، اس لیے اس کی قیمت اوپر لے رہا ہوں۔
یہ ادھر والا پڑوسی ہے، ادھر والا پڑوسی اپنے مکان کو آدھی قیمت میں بیچ رہا ہے، مذہب عیسائی ہے۔ عبداللہ بن مبارک کو پتہ چلا، دوڑے چلے گئے، یارو کیا بات ہے، کیوں مکان بیچ رہے ہو، وہ بھی آدھی قیمت میں؟ کہا مجھے پیسوں کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے یار مجھے معاف کر دے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے، تو میرے برابر کا پڑوسی تھا، مجھے علم نہیں ہوا تمہیں اتنی بڑی تکلیف ہے، بتا تمہیں تکلیف کیا ہے، کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے کہا جی 200 400 500 جتنے کا وہ بیچ رہا تھا کہ مجھے اتنے پیسے ضرورت ہیں، اس لیے مکان 10,000 کا ہے، میں 5,000 کا اس لیے بیچ رہا ہوں، مجھے 5,000 ضرورت ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے پیسے اٹھائے دے دیے، کہا ہو جائیں تو دے دینا، نہ ہو تو اللہ کی رضا کے لیے تجھے یہ پیسے بھی معاف کیے اور معافی بھی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں پڑوسی کا خیال کرنے میں ناکام رہا، مجھے پتہ نہیں چلا تو تکلیف کے اندر ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا میں تو حیران ہوں کہ اسلام اتنی اچھی تربیت کرتا ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ کا پڑوس نصیب نہیں ہوا مجھے، میں آپ کے پڑوس کا حق ادا نہ کر سکا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، عبداللہ بن مبارک مجھے معاف بھی کر دے اور کلمہ بھی پڑھا دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسے خشیت الہی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خشیت الہی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ ساری باتوں کا نچوڑ ہے، ساری باتوں کا نچوڑ ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہے، ہر معاملے میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، فرمایا تم خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، کہیں پہ ہو، تم جہاں بھی ہو، اللہ کا ڈر، اتق اللہ، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی برائیوں کو ختم کر دے گا، نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ڈر خوف پیدا کرو۔ دوسرا، جب کوئی برائی ہو جائے انجانے میں، بھول چوک میں ہو جائے، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اگر کوئی برائی ہو جائے تو فوری نیکی کر لو، نیکی کا کام کر دو، اللہ اس نیکی کے ذریعے آپ کی برائی کو ختم کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے اسلام اور ایمان کی حالت میں موت آئے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔